کیا ہے. جی جی اور رونا تو روتا رہتا ہوں میں اپنی ویڈیوز کے اندر، آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے سب کچھ. بس اس وقت تو اس موقع پہ صرف میں یہی عرض کروں گا کہ جس کو سچائی کی بات پتہ چل رہی ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ڈیوٹی سمجھتے ہوئے ان کی بھولی بھالی امت تک پہنچانے کی کوشش کرے. کیونکہ فرقہ واریت نے ایسے پنجے گاڑے ہیں صدیوں سے، اور علماء سو نے دین کو اتنا ایمبیگوس کر کے پیش کیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے سچ تک پہنچنا بہت مشکل ہے. یعنی سب سے بڑی غداری ان لوگوں نے کی ہے ہمارے ساتھ. کوئی دنیا کا پروفیسر بھی اپنی ٹیچنگز، چاہے وہ فزکس کا ہو، انگلش کا ہو، کیمسٹری کا ہو، اس کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ غداری نہیں کرتا. لیکن ریلیجن کے ماننے والے لوگ ویسے تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا ریلیجن سب سے بہتر ہے، لیکن اس ایسے غدار ہیں کہ قرآن و سنت کو ڈائریکٹ پڑھے تو اسے کہتے ہیں تم گمراہ ہو جاؤ گے. اور اگر کوئی ان سے جا کے سوال کر لے اور کہے کہ بتاؤ قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا کیا حل ہے، تو اس کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں. تو ہمارے یہ جو لوگ، میں سن رہا تھا ایک بھائی وہ کہہ رہے تھے کسی اسپیکر کے بارے میں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں مسئلہ ایتھیزم ہے. ایتھیزم کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہے نا وہ مسلمان نہیں ہے. پہلے ان مسلمانوں کو مسلمان بنا لیں. یہ ساری جذباتی باتیں ہیں جتنے بھی اسپیکر کرتے ہیں اس طرح کی، اور بڑی خوشنما باتیں. ریالٹی یہ ہے کہ جن 1.25 یا 1.5 ارب مسلمانوں کی آپ کو فکر لاحق ہے، ان میں سے کتنوں کو قرآن کی تعلیمات کا پتہ ہے، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعی مانتے ہیں. ایک تو ہے کہ نسل در نسل ٹرانسفر ہونے والا دین ہے، تو پتہ چلے گا کہ یہ سب کے سب لوگ جو ہے نا، وہ اکثریت ان کی بس وہ دین کو نسل در نسل لے کے چل رہی ہے. ان کے ماں باپ ہندو ہوتے تو یہ بھی ہندو ہی ہوتے. تو یہ ساری جذباتی باتیں، اس سے کوئی چینج نہیں آنی ہے. اگر چینج آنی ہوتی تو آ گئی ہوتی. چینج آئے گی جب مسلمانوں کے فرقوں کے جو ایشوز ہیں نا ود ان ریلیجن، جب تک وہ ایڈریس نہیں ہوں گے. آپ دیکھ لیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی آواز اٹھی، ماشاءاللہ پہنچی. اب آپ کے سامنے ان کی دعوت جو ہے وہ اس کا کیا سٹیٹس ہے، میں یعنی ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا. اس کی وجہ ہے کہ یہ کچھ عرصہ تک ایسا معاملہ چل سکتا ہے نا، کمپیریٹیو ریلیجن یا اس طرح کی سائنٹیفک باتیں. جب تک آپ گراس روٹ لیول کے اوپر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یا بڑے لیول کے اوپر اہل سنت، اہل تشیع کے جو کنفلکٹس جو ہماری اوریجنل بکس کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں اور آج تک وہ معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں، ان کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کرتے، آپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں سنے گا. یعنی احمد بریلوی صاحب، اشرف تھانوی صاحب، اسی طریقے سے نذیر حسین دہلوی صاحب، اسی طریقے سے باقی مکاتب فکر کے علماء جس بڑے لیول کے سلیبس اور جتنے بڑے روحانی بچے دے کے اس دنیا سے گئے ہیں، آپ جو مرضی کر لیں. کسی اور پلانٹ پہ جا کے نئے سرے سے کوئی بات ہو جائے تو ہو جائے. اس پلانٹ ارتھ پہ تو دعوت کا وہی طریقہ ہے جو ہمارے پلیٹ فارم پہ. اگر کسی کے پاس اور طریقہ ہے تو وہ کر کے بتائیں. اچھا، صدیوں کی ان کی. جی جی. اچھا علی بھائی، آپ نے یہ دیکھ رہے تھے لائیو بھی، آپ ماشاءاللہ دیکھتے بھی ہیں، باقی لائیو بھی لوگوں کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں ان کا فیڈ بیک وغیرہ لیتے ہیں، تو آپ بھی ذرا تھوڑا سا اپنا حال دل بھی بتا دیں جو اس جو آپ کی دعوت آپ نے پیش کی قرآن و سنت کے، اس میں آپ کو جو مشکلات پیش آئی ہیں وہ اپنے آپ اسٹوڈنٹ سے شیئر کریں، تاکہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے کہ جس طرح لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ مشکل پیش آئی، تاکہ ان کے لیے بھی تھوڑی سی آسانیاں پیدا ہو جائے، ان کو بھی پتہ چلے کہ سب سے زیادہ مشکلات جو ہے نا وہ علی بھائی کے لیے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی مائی لائف سٹوری کے اوپر. میں پرسنلی تو اپنے اعتبار سے تو ان چیزوں کو ڈسکس کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھتا، اور شاید ان چیزوں کی وجہ سے اس کے کوئی نیگیٹو پہلو بھی لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جائیں، اس اعتبار سے کہ بعض لوگ پھر دل برداشتہ ہو جائیں گے کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. میرا خیال ہے مجھے اس معاملے میں تو اپنی اکیڈمی کے جو میٹرز ہیں، ہمیں جو پرابلمز آتی ہیں، میں تو پبلکلی ان کو ڈسکس ہی نہیں کرتا جب تک کہ کوئی چیز اس طریقے سے میڈیا میں سامنے نہ آ جائے.
ایون میرے اوپر FIR والا جو ایشو ہوا, مرڈر اٹیمپٹ والا جو ایشو ہوا, آپ دیکھیں پورا ہفتہ گزر گیا, میں نے اس کے اوپر کوئی ویڈیو بھی ریکارڈ نہیں کروائی تھی. لیکن جب مجھے پتا چلا کہ یہ تو مطلب میڈیا میں خبر آ گئی ہے پہلے والے مرڈر اٹیمپٹ کی, پھر مجبوراً میں نے اگلے ہفتے جب آیا تو میں نے اس کو ڈسکس کیا. اسی طریقے سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی بات ڈسکس نہ کروں جس کی وجہ سے جو نیو کمرز ہیں ان کے لیے یعنی ان کے حوصلے پست ہوں کہ اچھا یہ ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہمت دیتا ہے. تو میرا سٹیٹس تو وہی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام والا. انہوں نے اپنے بیٹوں سے بھی کہا تھا جب انہوں نے واضح دیکھ لیا کہ وہ بہانے کر رہے ہیں, تو پھر بھی انہوں نے کہا میں اپنے غم کی فریاد اپنے اللہ کے سامنے ہی رکھتا. تو میرا خیال ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعوت و تبلیغ کی جو برکات دنیا میں اپنی نظروں سے دکھائی ہیں, دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انہیں توفیق دی ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ میں, اس کی برکات خود اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں. بڑے بڑے ریلیجس لیڈر آ کے جا چکے ہیں دور حاضر میں بھی, جن کو لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں, بڑی بڑی تنظیموں کے امیر ہیں. انہوں نے بھی وہ الحمدللہ رونق نہیں دیکھی کتاب و سنت کی تعلیمات یا وہ جو اپنے بابوں کی تعلیمات کو دکھانا چاہ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اس مختصر عرصے میں دکھائی ہے. لہٰذا آج کی ڈیٹ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہوں گا کہ میری جو خوشیاں ہیں نا جی, میرے غموں پہ بہت بھاری ہیں, اس لیے میں ضروری نہیں سمجھتا کہ انہیں ڈسکس کروں. ماشاءاللہ. اچھا یہاں پر ہاں جی, یہ اتنا بڑا اب یہ سلسلہ ایک پورا جو پیراڈائم ہے وہ شفٹ ہو چکا ہے. اب یہ جو مرضی کر لیں, جو ان کے ساتھ ہونا تھا وہ ایسا ہوا ہے کہ اب اس کا ریورسل ممکن نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں نا جی آپ کو کوئی کمپیٹ کرنے کے لیے ہے, میں کہوں گا جی جس دن میرا کوئی کمپیٹیٹر آیا نا تو میں ریٹائرمنٹ لے کے گوشہ نشینی اختیار کروں گا. میں پرسنلی گوشہ نشینی کی لائف کو بڑا پسند کرتا ہوں. جس طرح مولا علی نے جب خلافت ان کو فٹ کرنے لگے ان کے گھاٹے میں, ظاہر ہے وہ سیدنا عثمان شہید ہو چکے تھے, حضرت علی کو پتا تھا کہ میرے کھاتے میں ڈل جائے گا سارا مسئلہ. تو سیدنا علی نے کہا تھا کہ میں گوشہ نشینی اختیار کروں گا, اور اگر میں حکومت میں آؤں گا تو پھر عدل ہوگا. تو یہ ان کا مقولہ بڑا مشہور ہے کہ یا عدل ہوگا یا گوشہ نشینی ہوگی. تو ہمارے کیس میں بھی یہ ہے کہ یا تو میں گوشہ نشینی اختیار کروں گا یا میں پھر علمی میدان میں ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں جنہوں نے اس امت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا. تو جس دن کوئی کمپیٹیٹر آیا تو مجھے فوراً بتائیے گا, ہم اکیڈمی اپنی کھول دیں گے اس کے لیے, پھر میں گوشہ نشین ہو کے اس لیے یہاں پہ بٹھاؤں گا. اور رہے فرقوں کے علماء اور بڑے بڑے مفتیاء اور لاکھوں علماء کے استاد اور مدارس کے ڈگریاں دینے والے, ان کی ورث کیا ہے؟ وہ بیچارے کیا چیز لا کے عوام کے سامنے پیش کریں گے؟ یعنی کوئی بریلوی کیا قرآن و سنت سے دلائل لا کے پیش کرے گا؟ ان کے پاس تو یہی ہوگا کہ جی اچھا جی ہمارے بزرگوں نے بھی کہا. آج میں الیاس گمن صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا تو وہ اہل حدیث کو جواب دیتے ہوئے کہہ رہے تھے اچھا تم یہ کہتے ہو تو تمہارا جو روحانی ابا ہے نا ابن قیم, اس نے بھی یہ لکھا ہے. اب یہی باتیں جو شیخ زکریا کے بارے میں بولتے ہو نا تو وہ اب اس کے بارے میں بھی بولو نا. اب یہ تو مجھے تو نہیں کوئی کہہ سکتا, میں تو یہ کہنا کیڑا جب پرانا بھی آٹے پرانے دی. ہاں حالانکہ یہ وہ سٹیٹس تھا جو یہ وہ نعرہ تھا جو اہل حدیث کا ہوتا تھا کہ رسول اللہ کے بعد کی کوئی حجت نہیں ہے. لیکن پریکٹیکلی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ریاکار کو ایکسپوز کیے بغیر موت نہیں دیتا. اب دیکھیں کس طرح ایکسپوز ہوئے ہیں کہ ان کے نزدیک تو ابن تیمیہ, ابن قیم اور آج کل کے بابے بھی, ایون علماء عرب بھی ان کے لیے اتنے بڑے امام ہیں جتنے ان لوگوں کے نزدیک, حنفیوں کے نزدیک امام حنیفہ نہیں ہے. تو اللہ نے ان کو ایکسپوز کر دیا. اور رہی سے کسب جو ہے محمد بن سلمان نے ان کے اوپر علمی خود کش حملہ کر دیا. بالکل بالکل, اس میں آج ویڈیو کلپ بھی آ گیا ہمارا ایک. جی میں نے دیکھا ہے, بہت اچھا ہے. اب ہونا چاہیے نا اس کلپ کا جواب دیتے ہوئے وہ آئیں سامنے اور کہیں کہ جی ہم توحید کے لیے سب کچھ کر رہے تھے, تو لیں جی ہم آگے ہم میدان میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہم تو بڑے نڈر ہیں, لیکن امید نہیں ہے کہ ایسا کوئی کرے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو پیسہ اور یہ جو ہے کتنے ان سے وہ کریں گے بھی تو توریہ کریں گے. اب مسئلہ ہے نا کہ پہلے تو ان کے توریے بھی چل جاتے تھے نا, لیکن اب ہم نے اتنا ایجوکیٹ کیا لوگوں کو کہ ان کے توریے بھی نہیں چلتے. یعنی وہ ادھوری بات کریں گے اور وہ ایکسپٹ نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں جی بالکل واضح بتائیں کہ کیا موقف ہونا چاہیے, وہ تو نہیں کرتے. اچھا علی بھائی, کافی سارے لوگ ہمارا ویٹ کر رہے ہیں. آپ تمام سٹوڈنٹس کو جو ہے نا چھوٹا سا ایک پیغام دے دیں تاکہ پھر باقی لوگوں کو بھی ہم لائیو سٹریم میں لیں, ان سے بات کریں. پیغام ایک ہی ہے جی,
बस पैगाम एक ही है, हुसैनी बने और डट के इनका मुकाबला करें। ये सब भाग गए हैं। देखें, ये अल्लाह ताला ने इस एक महीने के अंदर, ये दिसंबर 2021 के अंदर इतनी बड़ी चेंज लाई है कि देवबंद की कमर टूट चुकी है। हालांकि तबलीगी जमात पे पाबंदी की मुझे पर्सनल दुख है, लेकिन ये इसका फायदा ये हुआ एटलीस्ट कि हमने उनके उन अकायद को एक्सपोज किया लोगों के सामने कि आप इस चीज को भी देखें कि इनके अकायद में खराबियां हैं। पाबंदी नहीं लगनी चाहिए थी। मेरे नजदीक तो शिया पे, बरेलवियों पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इनकी कमर टूटी, बरेलवियों की यानी वो जो एक्टिविटी सियालकोट वाली हुई उसमें इस फिरके की कमर टूट गई, इनकी फिरका वारियत की। अहले हदीस के ऊपर मोहम्मद सलमान ने खुद कुछ हमला कर दिया। अहले तशय्युओ की अपनी कहानियां खुद अपने आप को तबाह करने के लिए काफी हैं। तो चारों फिरके इस एक महीने दिसंबर 2021 के अंदर, यानी जो डैमेज आज से 30-40 साल या 50 साल बाद हमारी वीडियोस की बरकत से होना था ना, तो वो वीडियोस के बगैर ही अल्लाह ताला ने रास्ता साफ कर दिया। अब मैदान आपके सामने है, किसी ने किसी की बात नहीं सुननी। अब जो लोग भी बातें करेंगे ना कुरान और सुन्नत के दलाइल पे, उनकी बातें एक्सेप्ट होंगी, अदरवाइज लोग नीचे लिखेंगे मियां। सही बात है। चले, बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने हमें ज्वाइन किया।